السلام علیکم عزیز ہم وطنوں، لیگل ایڈوائزری وائب کے یوٹیوب چینل پر آپ کو خوش آمدید کہا جاتا ہے۔ برائے مہربانی اپڈیٹس کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور فیس بک پر ہمارے پیج کو بھی لائک کریں تاکہ آپ کو لیٹسٹ اپڈیٹس ملتی رہیں۔ آج جس موضوع پر ہم بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے جائیداد کی خرید و فروخت کے بارے میں، اور اس میں ہم مشتری ہوشیار باش کے بارے میں جو ایک بات کی جاتی ہے کہ خریدتے ہوئے کچھ چیزوں کو خریدنے والے کو مد نظر رکھنے کی ضرورت ہے۔ جب بھی آپ کوئی جائیداد کی خرید و فروخت میں انوالو ہوتے ہیں تو آپ کی نظر سے دو کاغذات گزرتے ہیں، بیع نامہ اور اقرار نامہ۔ یہ دو مختلف باتیں ہیں اور ان کو ایک جیسی حیثیت حاصل نہیں ہے، مگر المیہ یہ ہے کہ شاطر لوگ معصوم افراد کو دھوکہ دیتے ہیں اور اکثر اوقات صرف اقرار نامہ معاہدہ بیع کر کے مکمل رقم لے اڑتے ہیں، اور خریدار کو بعد میں پتہ چلتا ہے کہ وہ پراپرٹی تو اس کے نام ٹرانسفر ہی نہیں ہے، اور جب وہ عدالت کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے تو علم ہوتا ہے کہ خرید فروخت کنندہ کے کوائف ہی غلط ہیں، یا پھر وہ تو پہلے اور بعد میں بھی کئی افراد کو وہی زمین یا چیز فروخت کر چکا ہے۔ اب ہاتھ ملنے یا افسوس کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا، یا پھر پشتوں تک پھیلی ہوئی قانونی کارروائی مقدر بن جاتی ہے۔ بہتر ہے کہ آج کچھ باتیں پلے باندھ لی۔ اقرار نامہ سادے کاغذ پر ہرگز نہ کریں۔ کم از کم 1200 سے 1300 روپے کا اسٹیمپ پیپر ہونا ضروری ہے۔ کم از کم 2 گواہ اور ان کے دستخط اور شناختی کارڈز کے نمبر اس اقرار نامے پر لکھے ہونے ضروری ہیں۔ اقرار نامہ قانونی طور پر رجسٹرڈ ہونا ضروری نہیں ہے۔ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ اس سے نہ تو کوئی حق حاصل ہوتا ہے اور نہ ہی اس سے کوئی حق ٹرانسفر ہوتا ہے۔ یہ یاد رکھیں، کبھی بھی پوری رقم یا زمین یا شے دوسرے شخص کو نہ دیں جب تک رجسٹرڈ دستاویز نہ بن جائیں۔ آپ کی خرید و فروخت اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتی جب تک کہ دونوں فریق بیع نامہ پر دستخط نہ کر دیں، یعنی سیل ڈیڈ، اور وہ بھی گواہوں کی موجودگی میں مکمل کوائف درج کر کے۔ اور یاد رکھیں، بیع نامہ کے لیے پراپرٹی کے ڈی سی ریٹ کا 5% کے اسٹیمپ پیپر ہونے ضروری ہیں، یعنی جتنی پراپرٹی ہے اس کی جو قیمت ہے اس کے 5% تک کے اسٹیمپ پیپرز کے اوپر یہ بیع نامہ ہونا ضروری ہے۔ اگر نہیں ہوگا تو وہ انڈر ویلیوڈ ہوگا۔ ہمیشہ دستاویز کے عنوان پر نظر رکھیں اور گواہان کی موجودگی میں ہی دستخط کریں۔ دستاویز کے عنوان کا مطلب ہے کہ اس کے اوپر کیا لکھا ہے، کیا یہ ایگریمنٹ ٹو سیل ہے یا سیل ڈیڈ ہے۔ ایگریمنٹ ٹو سیل کا مطلب ہے اقرار نامہ معاہدہ بیع جس سے کہ کوئی رائٹ ٹرانسفر نہیں ہوتا، اور سیل ڈیڈ کا مطلب ہے بیع نامہ جس سے کہ آگے رائٹ ٹرانسفر ہوتا ہے، پراپرٹی ٹرانسفر ہوتی ہے۔ اقرار نامہ کی صورت میں دونوں فریقین کو حق حاصل ہے کہ وہ عدالت سے رجوع کرتے ہوئے تعمیل مختص کا دعویٰ دائر کریں، اور جو بھی فریق اپنے حصے کا کام نہیں کرتا اس سے عدالت کے ذریعے کروائے۔ اس کے ساتھ تمام اخراجات اور کسی قسم کے نقصان کا ازالہ بھی، یعنی ڈیمیجز کی صورت میں نکلوایا جا سکتا ہے۔ اگر کوئی فریق اقرار نامہ پہ عمل نہیں کرنا چاہتا تو وہ تمام فائدے جو اس نے اب تک اٹھائے تھے واپس کرنے کا پابند ہے۔ بیع نامہ کی صورت میں استقرار حق کا دعویٰ کیا جائے گا، کیونکہ چیز بیچنے والے نے تمام حقوق اس پراپرٹی سے متعلق آگے ٹرانسفر کر دیے ہیں، لہٰذا اب خریدار کو باقی ساری دنیا پر فوقیت حاصل ہو گئی ہے۔ ایسے میں کوئی شخص جو چیلنج کرنا چاہے تو وہ اس بیع نامہ کی تنسیخ کا دعویٰ دائر کرے گا، یعنی اگر فروخت کنندہ الزام لگائے کہ میں نے تو یہ فروخت ہی نہیں کی، تو وہ اس دستاویز کی منسوخی کا یعنی کینسلیشن کا دعویٰ کرے گا۔ دونوں طرح کی دستاویزات کی صورت میں کورٹ فیس بھی لگے گی اور وقت کو بھی اہمیت حاصل ہے۔ عدالتیں انصاف کی فراہمی کے لیے بنائی گئی ہیں، لہٰذا غیر ضروری اور طویل المیعاد کیسز سے بچنے کے لیے قانون میں وقت مقرر کر دیا گیا ہے کہ اقرار نامہ کی صورت میں 3 سال میں تعمیل مختص یعنی کہ اسپیسیفک پرفارمنس کا دعویٰ، اور بیع نامہ کی منسوخی کی صورت میں 6 سال کے اندر کیس کیا جا سکتا ہے۔
تاہم کچھ قانونی ڈھیل بھی میسر ہیں، مگر ہر کیس پر اس کا اطلاق مختلف ہے۔ زمین و مکان و دکان کی فروخت اور گاڑی اور موٹر سائیکل وغیرہ کی فروخت میں اور دستاویزات میں فرق ہے، اور سواری وغیرہ کی ٹرانسفر فیس الگ محکمہ میں ادا کی جاتی ہے اور وہیں پر رجسٹریشن ہوتی ہے۔ تاہم کسی بھی قسم کی خرید و فروخت میں قابل ذکر بات یہ ہے کہ اقرار نامہ دراصل وہ دستاویز ہے جس میں فریقین کسی منقولہ یا غیر منقولہ جائیداد کی خرید و فروخت کے بارے میں تفصیلات طے کرتے ہیں کہ کب، کیسے، کہاں، کون اور کیا بیچا اور خریدا جائے گا، اور رقم کی ادائیگی اور شے کی منتقلی کیسے کی جائے گی، جبکہ بیع نامہ اس عمل کے مکمل ہونے کی دستاویز ہے اور ثبوت بھی۔ لہٰذا اقرار نامہ شروعات ہے اور بیع نامہ اختتام، اقرار نامہ رستہ ہے اور بیع نامہ منزل۔ تو ذہن نشین کر لیں کہ جب تک بیع نامہ نہ ہو جائے، اور وہ بھی اسٹیمپ پیپر پر اور رجسٹرار کے پاس رجسٹرڈ نہ ہو، تو کوئی خرید و فروخت مکمل نہیں ہوگی۔ یہ ملکی قوانین ہیں اور ان کے بارے فرض کیا جاتا ہے کہ ہر شہری کو اس کا علم ہے اور وہ جو کام کر رہا ہے اس کے متعلق مکمل ادراک رکھتا ہے۔ امید ہے آج کی اس ویڈیو سے آپ کی بہت ساری کنفیوژنز دور ہوئی ہوں گی، اور بحیثیت ایک عقل مند شہری کے آپ اپنے حقوق کا تحفظ خود یقینی بنائیں گے اور فراڈیوں سے ہوشیار رہیں گے۔ شکریہ۔ ہمارے چینل کا بیل آئیکن پریس کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم عزیز ہم وطنوں، لیگل ایڈوائزری